السلام علیکم پیارے ویورز، کیسے ہیں سب لوگ؟ ناول بےشرم عشق اس قلم ہے میرا فاطمہ ایپیسوڈ 27۔ ناول شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کمنٹ ضرور کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں۔ اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اشال کی ساڑی پر وہ ریڈ ڈاٹ دیکھتے وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتے اسے خود میں چھپاتے ایک طرف کر گئے تھے۔ جب چناک کی آواز سے گاڑی کا شیشہ ٹوٹتا چکنا چور ہوا، اشال کی چیخ بلند ہوئی۔ انہوں نے سامنے کھڑی گاڑی انلاک کی جو سمیر کی تھی، اسے لے کر آرام سے سیٹ پر بٹھایا جو سہمی ہوئی لگی۔ اشال اپنے نام کی پکار پر اس نے خالی خالی نظروں سے اس شخص کو دیکھا جو ڈیر و فکر لیے اس کی طرف متوجہ تھا۔ وہ میر، وہ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو رہا تھا، خوف سے اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے والی خوشی ڈھونڈنے سے بھی نہیں دکھ رہی تھی۔ امیر واجدن خانزادہ کو افسوس سا ہوا۔ ان کے لیے یہ سب نئی بات نہیں تھی، نہ انہیں ان چیزوں سے ڈر لگتا تھا، پر اشال جس ونڈر لینڈ میں رہی تھی اس کے لیے تو ان چیزوں کا وجود ہی نہیں تھا۔ اس کے لیے گولی مطلب موت تھا، آگے پیچھے کچھ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ مجھے مار، میں مر۔ اشال سختی سے اس کی بات کو کاٹتا تھا۔ اسے شاید بولتے ہوئے اتنا درد نہ ہوا ہو جتنا اس شخص کی آنکھوں میں ابھرا تھا۔ سب کچھ چھین جانے کا خوف ایک بار پھر غالب آیا تھا۔ تیزی سے اسے اپنی حصار میں چھپایا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اور جس نے جرأت کی ہے میں یہ ہاتھ جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا۔ بیک وقت لہجے میں سرد مہری اور تلخی آئی تھی۔ اس نے سہمی نظروں سے چہرہ سینے سے باہر نکالا۔ وہ کچھ نہیں کر سکتے، بس تمہیں ڈرا رہے تھے، پر تم تو مسز امیر واجدن خانزادہ ہو۔ اتنی جلدی ڈر گئی؟ اس کے چہرے کا ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے بہت محبت سے پوچھا تھا۔ آنچ دیتا لہجہ اپنے نام سے حق سے منسوب کرنا اشال کا دل دھڑکا۔ اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو عارض پر میں سرخ مائل ہوئے تھے۔ میر نے جھکتے باری باری نشیلے نینوں پر لمس چھوڑا تھا جو کچھ دیر پہلے تک سامان برسائے مینا کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اشال کے دل کی رفتار معمول سے تیز ہوئی، دھڑکنیں سر پر دوڑتی، پلکوں کے دستار عارض پر گراتی پرسوز سا منظر پیش کر رہی تھی۔ اس کی بدلتی کیفیت پر میر کے لب مسکرائے۔ گاڑی میں موجود دونوں وجودوں کے چہرے پر کچھ دیر پہلے ہوئے واقعے کا شبہ تک نہ تھا۔ میر جانتے تھے وہ چاہے تو اس لڑکی کو سب سے بیگانہ کر سکتے تھے، حالانکہ ان کا اپنا دماغ اب بھی کہیں نہ کہیں اس واقعے میں اٹکا ہوا تھا، پر اسے اس خوف کے اثر سے نکالنا ضروری تھا۔ یہ بتاؤ، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ریسیپشن انجوائے کرو گی؟ سنجیدگی سے سوال پر وہ چونکی۔ اب آنکھوں میں خوف نہیں تھا، دل گواہی دینے کو تیار تھا۔ سامنے بیٹھا شخص اسے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ ہاں، آپ تو یہی چاہتے ہیں۔ نکلے فوراً باہر۔ چلیں، میرا ریسیپشن ہے آج۔ وہ دوبارہ اپنی ٹون میں آئی۔ ایسا خوفناک چہرہ دیکھنے کا ظرف صرف مجھ میں ہے۔ کیوں چاہتی ہو بنا فنکشن سے حال سے سب بھاگ جائیں؟ بظاہر سنجیدگی سے کہا تھا، پر اس کا سرخ چہرہ جو اب کی بار غصے کی وجہ سے تھا، دیکھتے مسکراہٹ دبا گئے۔ اس نے جلدی سے کیمرہ آن کیا اور خود کو دیکھتے اسے شدید افسوس ہوا۔ یہ کیا، میرا میک اپ خراب ہو گیا؟ اس کے لہجے میں اب درد ہی درد محسوس کر کے میر کی ہنسی چھوٹ گئی، جبکہ اس کی خونخوار نظروں پر فوراً چپ ہو گئے۔ میں تو جب بھی کہہ رہا ہوں گھر چلتے ہیں۔ فنکشن میں کیا رکھا ہے؟ یہ صرف اسے تپانے کے لیے کہا تھا، جس پر مکمل طور پر انہیں اگنور کرتی دوسری طرف سے ڈور انلاک کرتی اتر گئی۔ الئی اشال، یہ تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اب دوبارہ حملہ نہیں ہوگا، کیونکہ شوٹر کی نوعیت دیکھ کر وہ اسی نیچ پر پہنچے تھے کہ یہ ڈرانے کے لیے کیا گیا تھا۔ پھر بھی فوراً ساتھ اترے۔ اب باہر ان کی گاڑی نہیں تھی۔ اپنے آس پاس اتنے سارے گارڈز دیکھتے اشال کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہم اب یہاں بیک ڈور سے میک اپ روم میں جائیں گے، میں میک اپ ٹھیک کروں گی، پھر ہم فنکشن میں بھی جائیں گے۔ حق ماننا انداز میں کہتے وہ آگے بڑھ گئی، وہ بھی مسکراتے پیچھے ہوئے۔
وہ سمیر کو تھوڑا ویٹ کرنے کا میسج کر چکے تھے۔ اوف، دیکھا آپ نے کتنی پیاری لگ رہی ہوں میں میک اپ ٹھیک کرتے، اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تم چاہتی ہو میں پھر سے تمہاری تعریف کروں؟ اس کے خوبصورت چہرے پر اپنی خمار آلودہ آنکھیں ٹکاتے گمبھیر لہجے میں سرگوشی کی، ساتھ ہی کان کی لو کو ہونٹوں سے چھوا۔ اشال کو کھانسی اٹھی، ان کے سینے پر اپنا نازک ہاتھ دھرتے پیچھے دباؤ بڑھایا۔ میں نہیں، بس لفظی تعریف کرے نا۔ وہ ہنسی ہوئی۔ لفظی تعریف کم نہیں پڑ جاتی تمہیں؟ لہجے میں سنجیدگی اور آنکھوں میں شرارت کا عنصر تھا۔ اشال گھور کے رہ گئی۔ جان بوجھ کر ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں نا، تاکہ باہر نہ جانا پڑے، کہیں پہلی محبت نظر نہ آ جائے۔ آنکھیں گھماتے فراق سنبھالتے اس نے کہنا ضروری سمجھا۔ پہلی محبت چھوڑو، وہ کہاں تم کہاں، افسوس سے کہتے زیر لب مسکرائے۔ جانتے تھے سامنے والے کی اچھی خاصی ہٹ چکی ہے۔ نہیں، آج مجھے پتہ نہیں، بلکہ ابھی بتایا مجھے وہ کہاں ہے، میں کہاں۔ کمر پہ ہاتھ ٹکاتے وہ لڑنے کے موڈ میں آ چکی تھی۔ تمہارے جیسا حسن اس کے پاس کہاں، تمہاری مدہوش خوشبو اس کی ہیزل آنکھوں میں ورہانہ نظروں سے دیکھتے آہستہ آہستہ سرگوشی میں کہہ رہے تھے۔ لفظ تھے کہ دل کی دھڑکنوں کو چھیڑ گئے۔ دلوں کی تار آپس میں الجھنے لگے تھے۔ دل سر پٹ سینہ توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ مقابل کی اس قدر نزدیکی اور گمگیر لہجہ اس پر خمار سا چڑھنے لگا تھا۔ اشال کی ہتھیلیاں بھیگنے لگی تھیں۔ موبائل کی ٹون پر کمرے کا فسوں ٹوٹا اور وہ ہوش میں آتے تھوڑا پیچھے ہوئے تھے۔ اسکرین چیک کیا جہاں سمیر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ ایک نظر اس کی پلکوں پر ڈال کر فوراً ریسیو کرتے کان سے لگایا تھا۔ ڈیڈ یار کچھ تو بات کے لیے رکھ لیں، ہنی مون پر چلے جائیے گا، بے شک ابھی کے لیے آ جائیں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، جان چکا دی ہے یار۔ فون چھوڑتے سمیر کی تیز آواز پر اشال بھی نہیں گھورنے لگی تھی، جنہوں نے اس وقت سمیر پر شدید غصہ آیا تھا۔ فری ہونے کی ضرورت نہیں، آ رہا ہوں، اوور ایکٹنگ کروا لو بس۔ اسے جھڑکتے فون واپس پاکٹ میں ڈالا۔ اشال کا نازک مرمری ہاتھ تھامتے باہر کی طرف بڑھے تھے۔ اشال کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ آئی تھی۔ گارڈن کی پریپریشن دیکھ کر اشال کے ہونٹ واو کی شکل میں گول ہوئے تھے۔ ایک نظر ساتھ کھڑی شاندار شخص پر ڈالی تو نظر میں خود بخود محبت آسماں آئی تھی۔ اب وہ اسے اپنے فرینڈ سرکل سے متعارف کروا رہے تھے۔ سب کچھ کتنا پیارا ہے۔ وہ چہکتے تو ان کی طرف گھومی، جس پر وہ اسے دیکھ کر مسکرائے۔ دور کھڑے سمیر نے آنکھوں کے اشارے سے اس لمحے کو کیمرے کی آنکھ میں کیپچر کروایا تھا۔ بھائی ڈیڈ خوش ہیں؟ جیا نے مسکراتے ہوئے کہا جو سمیر کے ساتھ کھڑی تھی۔ جانتا ہوں، چاہے جانے کا احساس ہی خوشگوار ہوتا ہے۔ جب چاہنے والا شخص ساتھ ہو تو وہ بہت جلد من چاہا ہمسفر بھی بن جاتا ہے۔ سمیر کے لبوں پہ بھی مسکراہٹ جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے ایک چھوٹا سا میڈیا انٹرویو بھی دیا تھا۔ کیسے ہو خان؟ وہ اشال کی تھرڈ فنگر میں پھنسی رنگ نکالنے میں اس کی ہیلپ کر رہے تھے۔ اپنے پیچھے سے آتی آواز پر چونک کے مڑے۔ سامنے کھڑے وجود کو دیکھ ان کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ آئی اب تم نے میرا آنا مائنڈ نہیں کیا ہوگا؟ فرحان احمد نے نرم مسکراہٹ اور زہریلے انداز میں پوچھا تھا۔ اشال یقیناً انہیں نہیں جانتی تھی، پر ساتھ کھڑی ان کی بیوی کافی تھی یہ بتانے کے لیے کہ وہ آدمی کون ہے۔ اوبویسلی جن کی آپ کی زندگی میں کوئی حیثیت ہی نہیں، بھلا ان کا ہونا نہ ہونا کیوں کر مائنڈ کروں گا؟ ہر بار کی طرح چہرے پر نرم تاثرات سجائے المیر واجدن خانزادہ نے سامنے والے کو اس کی اوقات دکھا دی تھی۔ دنیا والوں کے سامنے وہ مکمل شخص ہی تو تھا۔ او آئی سی، لیکن ماضی میں؟ فرحان احمد نے دل جلاتی مسکراہٹ کے ساتھ کچھ کہنا چاہا۔ ماضی میں جو ہوا اسے ماضی میں چھوڑ دیں احمد صاحب، میں ماضی میں جینے والی انسان نہیں۔ حال دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، اور انشاءاللہ مستقبل بھی ایسا ہی ہوگا۔ اشال کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے مغرور مسکراہٹ کے ساتھ مقابل کی بات کاٹتے گویا ہوئے تھے تو کچھ لمحے خاموشی ہوئی۔ شائنہ خاموشی سے کھڑے بس اشال کو گور رہی تھی، جو سب سے بے نیاز اپنے ہاتھ کو دیکھنے میں مگن تھی، جسے اس سے زیادہ ضروری کام نہ ہو۔ جب المیر واجدن خانزادہ کے اسے انڈائریکٹلی طور پر اسے خود کے ساتھ شامل کرنے پر وہ بھرپور مسکرائی۔ اوکے، فرحان احمد نے ضبط سے سر خم کیا۔
वैसे मैं आपको क्या बोलूँ भाभी, मीन्स समझ नहीं आ रहा ना, आप छोटी हैं और कि- क्या कहूँ कि फरहान अहमद ने बड़ा तरदूत इशार को मुखातिब किया, मतलब कोई शख्स बाज नहीं आने वाला था। इशार ने आस्था से नफ़ी में सर हिलाया। आप मुझे भाभी क्यों कहेंगे? आप कौन सा मीर के दोस्त हैं? और वैसे एक बात कहूँ, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, आप और मेरे एक एज के तो कहीं से नहीं लगती, लेकिन आप कुछ ना कुछ साल बड़े ही लगते हैं, ज़्यादा बड़े हैं। अगर आप खुद भी गौर करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, मीर तो काफ़ी हैंडसम है। आप इन्हें भाई भी कहें तो अजीब लगे, फिर आप खुद सोचते हैं अगर आप मुझे भाभी कहेंगे तो और ही मायूब लगेगा। आप ना अपनी एज के हिसाब से मुझे नॉर्मली बाकियों की तरह इशाल पे तक कहें, हाँ ये बहुत सूट कर रहा है। वैसे भी मेरा आपसे कौन सा कोई रिश्ता है जो आप रिश्तेदारी ढूंढ रहे हैं? इशार ने चहकते हुए खुशी से हम किनार होते कहा। फरहान हम तो बस सब हैरत से मुंह खोले उस टांग भर की लड़की को देख रहे थे, जिसकी जुबान की ट्रेन की तरह बिना रुके चल रही थी। इतना तो शायद मैंने आज तक की मुलाकात में बोला होगा, जो वो एक लड़की एक ही बार में बोल गई थी। तो तय हुआ, आप मुझे इशाल बेटा ही कहेंगे और इस हिसाब से मैं आपको अंकल, और आप इनकी वाइफ हैं तो आप आंटी। इशाल के हिसाब से उसने मुकाबल के सवाल का बड़ा अच्छा हल निकाला था। जब भी खूबसूरत मुस्कुराहट लिए अलमीर वाजिदन खानज़ादा का चेहरा देखने लगी, जो सामने दोनों का होंकों बना चेहरा देखते हुए होंठों को दांतों के किनारे तले दबाए मुस्कुराहट कंट्रोल करने लगे। खबरदार मुझे आंटी बोला तो शाइना हत्थे से उठ खड़ी, पर आप मेरी आंटी ही लगेंगी। खैर छोड़े, कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती, शायद आपको भी नहीं आएगी। तो कि मिसेस फरहान अहमद वो तो है ना? कन्फर्मेशन वाले अंदाज में पूछा। हाँ हूँ। अंदाज पाड़ खाने जैसा था। फरहान अहमद ने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। इशाल कम तुम्हें किसी से मिलवाना है, एंड यू गाइस एंजॉय द पार्टी। वो नरमी से इशाल का हाथ पकड़ते वहां से ले गए थे। फंक्शन इख्तिताम होते ही सब अच्छे से मिलते सब घर की तरफ रवाना हुए थे। इशाल को फंक्शन के दौरान काफ़ी देर ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी की नज़रें उसी पर हों। अतराफ में नज़र घुमाने पर ऐसा कोई ना मिला। कई दफ़ा उसे फरहान और शाइना पर भी शक हुआ, पर इन्हें भी कहीं ना कहीं मसरूफ़ पाया। अगर आते सब अपने अपने कमरे को हो लिए थे। काफ़ी थका देने वाले दिन के बाद नींद भी कुछ लम्हे के लिए आराम के लिए लेट गए थे। शाल भी चेंज करते शावर लेने चली गई। थकावट इस कदर थी कि आरामदा बिस्तर मिलते ही नींद फौरन मेहरबान हुई। एक अजीब सी आवाज़ के साथ कमरे का दरवाज़ा खुला था। कमरे के माहौल में इस वक्त अंधेरा था, पूरे कमरे में एक अजीब सी खुशबू फैल गई। सोते हुए वजूद में थोड़ी सी हरकत हुई थी। उन्हें ये स्मेल कुछ चुभी, तभी एक वजूद कदम ब कदम इनकी तक बढ़ रहा था। फिर वो रुका। बेख्तियार अलमीर वाजिद खानज़ादा की आंखें खुली। सामने खड़ी सफ़ेद साड़ी में मौजूद वजूद का चेहरा सफ़ेद बालों में ढका हुआ था। वो हाथों में मोमबत्ती थामे खड़े देख उनकी आंखें हैरत से फैली जा रही है। कैसी लगी आज की एपी? सबसे फेवरेट सीन कौन सा लगा? और भाई कौन है आखिर एंड पर? कौन सा बिला चंबड़ गई मीर को? नावल पर अपनी कीमती ज़बरे कार ज़रूर दीजिएगा। मस्ट लाइक एंड कमेंट प्लीज़ शेयर।